کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم خبر کو دیکھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، مردے کو دیکھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، میت کو نہلاتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، خود کفن خریدتے ہیں، خود کفن پہناتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم خود کیا ہے میت کے لاشے کو، اس کے جنازے کو ہم کندھا دیتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے میت کو مٹی دیتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو بند کر کے آتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک ارشاد کا ان کی زندگی میں اتنا اثر تھا، اور ہم بار بار ان مراحل سے گزرتے ہیں، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ، کہ آج تک کسی قبرستان میں کسی مسلمان کو، مرنے والے مسلمان کو دفن کر کے جا کر آنے والی کی زندگی میں انقلاب آیا ہو۔ جیسے ہم اس مردے کو لے جانے سے پہلے تھے مردے، ویسے ہی اس مردے کو قبر کے حوالے کر کے آ جانے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہے۔ ہماری کیفیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آپ کی کیفیتوں میں تبدیلی آئی، نہ میری کیفیتوں میں تبدیلی آئی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہو چکے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہماری زندگی کا معمول بن گیا۔ گناہ کرتے 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 اس منزل کو پہنچ گئے ہیں کہ احساس گناہ بھی ختم ہو گیا، احساس گناہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی احساس ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی احساس ہوتا کہ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی احساس ہوتا ہے کہ گالی گلوچ کا گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، مگر کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے 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 دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ گناہ کو آج انسان فخریہ طور پہ کرنا اپنا فیشن بنایا ہوا ہے، گناہ بطور فخر کے کیا جاتا ہے آج مسلم معاشرے میں۔ گناہ کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، گناہ کر کے احساس ندامت میں ڈوبنا تو دور کی بات ہے، گناہ کو فخریہ طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ٹوکے، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں روکے، ہماری اصلاح کرنا چاہے تو سارا معاشرہ مل کے اس کا دشمن بن جاتا ہے، سارا معاشرہ مل کے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ شراب پلانے والے سب کے منظور نظر ہیں، جوا کھلانے والے سب کے منظور نظر ہیں، ناچ گانا کرانے والے سب کے منظور نظر ہیں۔ اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی شراب کھانے سے ہمیں روکتا ہے، کوئی جوا کھانے سے ہمیں روکتا ہے، کوئی ہمیں ناچ گانے سے ہمیں روکتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس ان ایمان والوں کا ہے جنہیں دنیا ایمان والا سمجھ رہی ہے، اور جبکہ ایمان والوں کی کیفیت ایک حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کے اس ایک واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کسے کہتے ہیں، آقا کی بات پر یقین کرنا کسے کہتے ہیں، ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ ایک رسول پاک کے ارشاد پر ان کی عملی زندگی میں یہ اثر ہے، اور ہم ہزاروں مرتبہ اس بات کو سنتے ہیں مگر ذرہ برابر بھی ہم میں احساس پیدا نہیں ہوتا، احساس نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ گناہ کر کے دل سخت ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، احساس اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اور احساس کو پھر سے زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسی موت کی یاد ہے۔